بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مشیر ولا معین له وصلی علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافۃ الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا انسان سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منصور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دی واجب الاحترام واساتذہ کرام اور حاضرین 26 جنوری میں آپ حضرات کا انتہائی مشکور ہوں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انتہائی مثبت انداز میں اپنے اسلاف کی تاریخ اور واقعات سناؤں میرے دوستو اسلامی کتابوں کو جب بھی ہم کنگال کر دیکھتے ہیں ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی دور آئے ہر دور میں حق و باطل کے آویز ٹکر رہی ہے یہ کوئی نظام ایسا ہے یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ ہر دور میں حق اور باطل مقابلے میں آتے رہے حق بے سر و سامانی کے عالم میں آیا اور باطل سرکشی تکبر کی طاقت لے کر نمودار ہوا لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں نمایاں ہونے والے حق کو ہمیشہ اللہ نے غلبہ عطا فرمایا میرے دوستو آپ اگر اپنے ذہنوں کو 1400 سال کی تاریخ کے پیچھے لے جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا اگر باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شکل میں آیا اگر باطل بنی اسرائیل کے خوخاروں کی شکل میں آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا اگر باطل کیسر و کسریٰ کی شکل میں آیا تو حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا اگر باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا تو حضرت شاہ اسماعیل کی شکل میں آیا اگر باطل فتنوں کی شکل میں آیا تو حضرت علماء دیوبند کی شکل میں آیا میرے دوستو مجھے تو اس بات پر فخر ہے کہ جس طرح سورج آسمانوں پر روزانہ روشن ہوتا ہے اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ اس ہی معنی ہے اہل سنت والجماعت اور آج جو حق پر دنیا میں جماعت ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے ہمیں کوئی شبہ نہیں ہمیں سورج کی روشنی سے زیادہ یقین ہے کہ اس دور میں علماء دیوبند کی جماعت اس دور میں انبیاء کی وارثین جماعت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہر باطل کا ہر طریقے سے مقابلہ کیا پرویزی آئے ان سے مقابلہ کیا اس کے ذریعے سے قادیانی آئے ان سے مقابلہ کیا پرویزی آئے ان سے مقابلہ کیا دشمنان صحابہ آئے ان سے مقابلہ کیا باطل جس لباس میں بھی آیا دیوبند کا پرچم اسی لباس میں لہرایا اس میں نہیں کلام کا دیوبند کا وجود اس میں نہیں کلام کا دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پر ہے احسان مصطفیٰ اور گونجے گا چاروں طرف اس نانوتوی کا نام بانٹا ہے جس نے بادہ عرفان مصطفیٰ میرے دوستو یہ ایک تاریخ ہے اور ریاست علی ظفر بڑی عجیب بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے اکابرین کی تاریخ پوچھتے ہو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کی تاریخ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کھلایا جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مقا کھلایا اس بزبزنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے ہی ازدہ تک ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک
میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ کو مختصر انداز میں ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ میرے دوستو، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کو بر صغیر کہتے ہیں۔ اس کی تقسیم کیوں ہوئی؟ کیونکہ انگریز نے اس بر صغیر پر 150 سال سے زیادہ حکومت کی۔ جب ضرورت پیش آئی، علماء جہاد میں نکلے، علماء میدان میں نکلے، علماء نے جیلوں کو آباد کیا، علماء پھانسی کے تختے پر چڑھے، بالآخر انگریز کو یہاں سے جانا پڑا۔ میں ابھی چل کر تھوڑی دیر کے بعد تفصیل بتاؤں گا کہ ہندوستان جو آزاد ہوا ہے، اس کی آزادی میں کس کا خون شامل ہے۔ آخری لقمے سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ پوری روٹی سے بھرتا ہے۔ بعد میں ایک آدمی آ کے کہنے لگ جا کہ جناب علی، میں نے سارا کام کر دیا، اور پچھلے 200-250 سال کی جد و جہد کو فراموش کر دیا جائے، یہ اس کی عقل کی خرابی ہے۔ میرے دوستو، آپ حیران ہوں گے کہ علماء نے لڑائی لڑی، حافظ ضامن شہید ہوئے، مولانا رشید احمد گنگوئی خود زخمی ہوئے، مولانا قاسم نانوتوی کو زخم آئے، لیکن وسائل کی قلت کی وجہ سے اور چند لوگوں کی غداری کی وجہ سے علماء کو فتح نہیں ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ علماء کو فتح نہیں ہوئی، نتائج پر آمد نہیں ہوئے، لیکن علماء نے سر نہیں جھکایا، علماء نے گردنیں نہیں جھکائے۔ 1857 میں جنگ آزادی ختم ہوئی۔ اس کے بعد وائس رائے برطانیہ نے اپنے ہندوستان کے لوگوں سے، اپنے ہندوستان کی مسیحوں سے رپورٹ چاہی کہ بتاؤ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر ولیم، جو ہندوستان کے بڑے سیاستدانوں میں سے تھا، اس نے جو رپورٹ وائس رائے برطانیہ کو بھیجی، میں ان کے الفاظ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان بہت زیادہ بیدار ہے، ہمیں سب سے پہلے ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اور اس سے قبل ہندوستان سے قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ میرے دوستو، مسٹر تھامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1861 سے لے کر 1864 تک ان 3 سالوں کے اندر انگریز نے ہندوستان میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے، اور وہ کہتے ہیں کہ 1864 سے لے کر 1867 تک یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے خطرناک سال گزرے ہیں۔ ان 3 سالوں کے اندر 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا۔ میرے دوستو، تھامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کرام کی عزت نہ لڑکی ہو۔ تھامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اور ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ تھامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریا راوی میں ایک دن میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر اوپر اس میں دریا کے اندر ڈالا جاتا، اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تھامسن کہتا ہے کہ علماء کی کھالوں کو علماء کے جسموں کو سوروں کی کھالوں میں بند کر دہتے ہوئے تنوروں میں ڈالا جاتا تھا۔ تھامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے اوپر سے درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا جاتا تھا۔ تھامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی اپنے خیمے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ 40 مجھے محسوس ہوا کہ شاید کوئی مردار ہے، لیکن جب میں اپنے دلی خیمے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ 40 علماء ان کے کپڑے اتار کر انہیں دہتے ہوئے تنوروں پہ ڈالا گیا، اور میں نے دیکھتے 40 علماء کو لایا گیا اور کہا کہ مولویوں، جس طرح ان 40 علماء کو آگ پر پکا دیا گیا، تمہیں بھی اسی طرح پکا دیا جائے گا۔ تم صرف یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے۔ میرے دوستو، تھامسن کہتا ہے کہ پیدا کرنے والے کی قسم، ایک بھی عالم ایسا نہ تھا جس نے انگریز کے سامنے سر جھکایا ہو۔ آج ہندوستان کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں کہ فلاں کی کوشش سے ہندوستان آزاد ہو گیا۔ ارے میں ان کوششوں کو مانتا ہوں اور ان کوششوں کو جانتا ہوں۔ میں تو صرف ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جن لوگوں کو آج تک اپنے اسلاف کی تاریخ کا پتہ نہیں، کیا ہندوستان کو آزاد کرانے میں ان علماء کی قربانیوں کو کوئی دخل نہیں؟ یہ کس لیے شہید ہو گئے؟ انہوں کس لیے اپنی جانیں گوا دی؟ کس لیے انہوں نے اپنی گردنیں کٹا دی؟ کیا ہندوستان کو آزاد کرانے میں ان علماء کی قربانیوں کو کوئی دخل نہیں؟ کیا احمد اللہ شاہ مدرازی کی تاریخ نہیں کہ جب ان کو انگریز مسٹر کے سامنے پیش کیا گیا تو انگریز افسر اٹھ کر رونے لگا، فرمایا کہ صاحب تو میرے استاد ہو، میں تو مدارس میں آپ نے عربی کی کتاب پڑھی ہے، آپ پر وارنٹ ہے، لوگوں کا حکم ہے، آپ صرف ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا، ابھی چھوڑ دوں گا۔
احمد شاہ نے بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ وہ میرے شاگرد انگریز دیکھ میں اپنی جان کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، میری جان تو جا سکتی ہے، میں مر تو سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یاد ایام جفا آخر بھلائے تو بھلائے کس طرح، دل فرنگی سے لگائے تو لگائے کس طرح، چمن کے ذرے ذرے کو پلایا ہے لہو ہم نے، گلوں کی بات کیا ہے خاروں کو بھی پیاسا نہیں چھوڑا، اگر ہم اس ملک کی حالت سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے۔